آگے کہتے ہیں وحاجت الامتی ماست الى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. کہتے ہیں وحاجت الامتی، امت کو ضرورت ہے، امت کو حاجت ہے، ماستن شدید، امت شدید طور پہ محتاج ہے کس چیز کی؟ امت کو شدید طور پہ حاجت ہے کس چیز کی؟ الی فہم القرآن، صرف قرآن کی نہیں، الی فہم القرآن، قرآن کو سمجھنے کی. یعنی کہ امت تلاوت تو کرتی ہے لیکن قرآن کو سمجھتی نہیں ہے، اس لیے ناکام ہے، اس لیے کامیاب نہیں ہے، اس لیے زوال کا شکار ہے. تو کہتے ہیں کہ امت اگر عروج پانا چاہتی ہے تو امت کو شدید ضرورت ہے، ماسا شدید، امت کو شدید طور پہ حاجت ہے کس چیز کی؟ الی فہم القرآن، قرآن کو سمجھنے کی. وہ قرآن الذی هو حبل اللہ المتین، جو اللہ کی رسی ہے. المتین کا معنی کیا ہے؟ مضبوط، جو اللہ کی مضبوط رسی ہے. تو مضبوط المتین جو ہے یہ صفت ہے کس کی؟ حبل کی، حبل کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. کس کی صفت ہے؟ حبل کی. اگرچہ موصوف صفت کو ایک جیسا ہونا چاہیے معرفہ اور نکرہ ہونے کے لحاظ سے، تو حبل تو اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، متین کے اوپر الف لام. ابو محمد بھائی بتائیں پھر، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. حبل جب مضاف ہوا لفظ اللہ کی طرف تو حبل کیا ہو گیا؟ اب معرفہ ہو گیا، تو اب المتین اس کی صفت ہو گئی. کہتے ہیں قرآن جو ہے اس قرآن کو سیکھنے کی نہایت ضرورت ہے جو قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے. کیا مطلب؟ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جو کہاں تک، کس تک پہنچاتی ہے؟ اللہ تک. اس رسی کو جب آپ پکڑ لیں گے تو یہ رسی آپ کو کہاں پہنچا دے گی؟ کہاں پہنچا دے گی؟ اللہ تک پہنچا دے گی. تو جب ہمیں پتا چلا کہ قرآن کی یہ اہمیت ہے کہ یہ وہ رسی ہے جو اللہ تک پہنچا دے، تو پھر تو واقعی اس قرآن کو سمجھنا چاہیے. آگے کہتے ہیں وذکر الحکیم، قرآن وہ ذکر ہے الحکیم جو محکم ہے، مضبوط ہے. قرآن اللہ کا وہ ذکر ہے جو کیا ہے؟ الحکیم. الحکیم کے دو معنی ہو سکتے ہیں. نمبر ایک حکیم بمعنی المحکم، مضبوط، اور دوسرا یہ کہ حکمت والا. دونوں معنی صحیح ہیں. اور قرآن واقعی اللہ کا وہ ذکر ہے جس میں حکمتیں بھی ہیں اور جو محکم بھی ہے. والصراط المستقیم، اور قرآن سیدھا راستہ ہے. قرآن کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ ہے جو آپ کو جنت میں لے کر جائے گا، جو کامیابی کی منزل کی طرف لے کر جائے گا. الذی لا تزیغ بہ الاہواء، جسے احوا خواہشات، آرا، الاحوا کا معنی کیا؟ خواہشات، غلط خواہشات اور غلط آرا، جسے غلط آرا ٹیڑھا نہیں کر سکتی. قرآن کو غلط آرا ٹیڑھا نہیں کر سکتی. یعنی کہ جن کی آرا غلط ہیں، جن کے اقوال غلط ہیں، جن کی سوچ غلط ہے، وہ قرآن پاک کو غلط لائن پہ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کوششیں کر رہے ہیں، تعویلیں غلط کرتے ہیں، لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے. تو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، تزیغ، زاغ یزیغ، کج ہونا، ٹیڑھا ہونا. تو یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے غلط آرا کج نہیں کر سکتی، ٹیڑھا نہیں کر سکتی. ولا تلتبس بہ الالسن، اور اس کے ساتھ زبانیں
خلط ملط نہیں ہوتی. کیا مطلب زبانیں اس کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوتی؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کے لحاظ سے اور سمجھنے کے لحاظ سے قرآن پاک مشکل نہیں ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام دیگر چیزوں کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوتا. قرآن کی اپنی شان ہے، قرآن کا اپنا مقام ہے. آپ واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہے اور یہ شعر ہیں یا یہ کسی اور کا کلام ہے. قرآن کے ساتھ کوئی اور چیز مکس نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے اوپر ایک نور ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام اور بشر کا کلام خلط ملط نہیں ہوگا. ولا یخلق، اور یہ بوسیدہ نہیں ہوگا. یہ کیا؟ قرآن. یہ ساری باتیں کس کے بارے میں ہو رہی ہیں؟ قرآن کے بارے میں. کہہ رہی ہے قرآن بوسیدہ نہیں ہوتا علی کثرت تردید، بار بار کثرت سے پڑھنے کے باوجود. یعنی کہ دنیاوی کتابیں ایک دفعہ آپ پڑھ لیں، دو دفعہ پڑھ لیں تو آپ کہیں گے اب اس میں کیا رہ گیا بھائی، بس اب بور ہو جاتا ہوں پڑھتے ہوئے. آپ کیا کہیں گے؟ اب میں کیا ہو جاتا ہوں؟ بور ہو جاتا ہوں، مزہ نہیں آتا، کیونکہ کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں. جی ایک چیز انسان کتنی دفعہ پڑھے؟ لیکن قرآن کا معاملہ اس کے برعکس ہے. اگر قرآن کو کچھ صحیح معنوں میں سمجھنے والا ہو، سمجھ کر پڑھے، تو ہر دفعہ اسے نیا لطف آئے گا، نیا مزہ آئے گا، نئی چیزیں اسے ملیں گی. تو ولا یخلق، قرآن پاک بوسیدہ نہیں ہوتا علی کثرت تردید، کثرت سے تکرار کے باوجود. تردید تکرار، بار بار پڑھنا. ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے. کس کے عجائب؟ قرآن پاک کے. قرآن پاک جب بھی آپ پڑھیں گے اس سے آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جو آپ کے لیے عجیب ہوں گی، آپ کے لیے نہیں ہوں گی. تو قرآن پاک کے عجائب ختم نہیں ہوتے. ولا یشبع منہ العلماء، اور علماء اس سے سیراب نہیں ہوتے. ہاں جی، پانی کتنا پی لیں گے آپ؟ 1 لیٹر کی بوتل پی لیں گے، دوسری پی سکیں گے اسی موقع پہ؟ کیا کہیں گے؟ سیراب ہو گیا ہوں، میری بس ہو گئی، پیٹ میں جگہ نہیں رہی. لیکن قرآن پاک پڑھنے سے علماء کرام کبھی بھی سیراب نہیں ہوتے، پیاس باقی رہتی ہے. جو سمجھ کر پڑھے گا وہ چاہے گا ایک آیت اور پڑھ لوں، ایک سپارہ اور پڑھ لوں، ایک سورت اور پڑھ لوں. ماشاءاللہ اتنے علوم مجھے مل رہے ہیں، اتنے معانی اور مفاہیم میرے ذہن میں آ رہے ہیں. تو قرآن پاک پڑھ کر کبھی بھی علماء سیراب نہیں ہوتے. من قال به صدق، جو کہے گا، جو کوئی کہے گا بھی اس کے مطابق، اس کے مطابق قرآن کے مطابق جو بات کہے گا، صدقہ، وہ سچ کہے گا. یعنی کہ جو کوئی ایسی بات کہے جو قرآن کے مطابق ہو تو وہ اس کی بات کیا ہوگی؟ سچ ہوگی، درست ہوگی، کیونکہ قرآن کے مطابق ہے. وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، اور جو اس پہ عمل کرے گا، کس پہ؟ اجیرا، وہ اجر و ثواب پائے گا. وہ کیا پائے گا؟ اجر و ثواب پائے گا. وَمَنْ حَكَمَ بِهِ، اور جو اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرے گا، عدل، وہ کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا، کیونکہ قرآن کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے. جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا عدل، وہ انصاف کرے گا، اس کا فیصلہ انصاف پہ مبنی ہوگا. وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ، اور جو اس کی طرف دعوت دے گا، کس کی طرف؟ قرآن کی طرف. هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اسے صراط مستقیم کی ہدایت ملے گی. جو قرآن کی طرف دعوت دے گا اس کی دعوت صراط مستقیم کی دعوت ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو قرآن پاک کی دعوت دیں، قرآن پاک کے ذریعے تبلیغ کریں. تبلیغی نصاب قرآن پاک کو بنا لیں، ایک آیت کی تفسیر، پھر دوسری آیت کی تفسیر، پھر تیسری آیت کی تفسیر. کیونکہ قرآن پاک کی طرف جب آپ دعوت دیں گے تو آپ کی یہ دعوت صراط مستقیم پہ مبنی ہوگی. وَمَن تَرَكَهُ مِن جَبَّارٍ، اور جو بھی جابر اس کو ترک کر دے. جبار، جابر کون ہوتا ہے؟ کوئی طاقتور جابر قسم کا کوئی بادشاہ یا کوئی بڑا جو ہے اس قرآن کو ترک کر دے، قسمہ اللہ، اللہ اس کو توڑ کر رکھ دیں گے،
اللہ اس کی پشت کو توڑ کر رکھ دیں گے. اب ہو سکتا ہے اس کی یہ پشت دنیا میں ٹوٹے اور ہو سکتا ہے کب ٹوٹے؟ آخرت کے دن سزا اس کو ملے گی. قرآن پاک کو ترک کرنے والا اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا. اب وہ عذاب دنیا میں اس پہ آ جائے یا اللہ اس کو مہلت دیتے رہیں, دہیل دیتے رہیں, اور کب عذاب یہ آئے؟ آخرت میں آئے, قبر میں آئے. ومن ترکہ من جبار, جو بھی جابر اس کو ترک کرے گا, قسمہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دیں گے. ومن ابتغى الہدی, اور جو ہدایت کو تلاش کرے, فی غیری, اس کے غیر میں. کس کے غیر میں؟ قرآن کے غیر میں. اضلہ اللہ, اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے. جو سمجھتا ہے کہ ہم کامیابی کی راہ پہ تب لگ سکتے ہیں جب ہم انگریزوں کے قانون کو اپنا لیں, فرانسیسی قانون کو اپنا لیں, تو وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے, بلکہ کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ گمراہ کر دے گا. ہدایت کس میں ہے؟ قرآن میں ہے. ومن ابتغى الہدی, جو ہدایت کو تلاش کرے, فی غیرہ, اس کے غیر میں. کس کے غیر میں؟ قرآن کے غیر میں. اضلہ اللہ, اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے. یہ جملے کیسے لگے آپ کو؟ یہ جملے کیسے تھے قرآن کے بارے میں؟ یہ جملے کیسے تھے؟ بڑے پیارے جملے تھے نا, بڑے عمدہ جملے تھے. تو یہ جملے کہاں سے آئے؟ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے ترمذی شریف میں. کہاں آتی ہے روایت جی؟ ترمذی شریف میں, جس میں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے ہیں. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اس روایت کے مطابق کس کے الفاظ ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے, ضعیف روایت ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں, لیکن یہ جناب علی کے اپنے الفاظ ہیں. کس کے الفاظ ہیں؟ جناب علی کے اپنے الفاظ ہیں, لیکن ان الفاظ کی نسبت جناب علی کی طرف بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. لیکن یہ جملے بہرحال اچھے جملے ہیں, جملے غلط نہیں ہیں, جملے غلط. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے یہ الفاظ کہیں ہیں, پھر غلط ہو جائے گا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ جناب علی نے یہ الفاظ کہیں ہیں, پھر غلط ہو جائے گا. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ چونکہ جانتے تھے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے. انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے اور انہیں اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہیں کیا. دیکھیں نا, اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ علم لو, علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے, تو آپ اپنی طرف سے کہہ لیں, کوئی بات نہیں. لیکن جب کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے, پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ غلط ہے. اللہ کے رسول نے چین کا لفظ نہیں بولا, اللہ نے یہ کہا علم حاصل کرو, لیکن یہ کہا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. ان کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا یہ غلط ہو جائے گا. القاسب حبیب اللہ, اپنے ہاتھوں کی سے محنت کر کے کمانے والا حبیب اللہ, اللہ کے ہاں محبوب ہے. جب آپ کہیں گے اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں تو یہ غلط ہے, بالکل کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. لیکن آپ ویسے کہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے, جو مسلمان ہو, مومن ہو, اور پھر اپنے ہاتھوں سے کمائے, مانگنے کی بجائے اپنی محنت سے کھائے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ الفاظ درست ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو یہ الفاظ جو ہیں نبی اسلام کی طرف منسوب ہیں. اچھا, یہ الفاظ یہاں پہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے ابن تیمیہ کا؟ کہ یہ قرآن جو اتنا عمدہ کلام ہے, کہ جو اللہ کی رسی ہے, جو حکمت پہ مبنی ہے, جو صراط مستقیم ہے, جس میں اتنا نور ہے, اتنا علم ہے کہ بار بار پڑھنے سے بوسیدہ نہیں ہوتا, اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے, جس سے آپ کبھی سراب نہیں ہو سکتے, جس کے مطابق آپ بات کریں گے تو بات درست ہوگی, جس پہ عمل کریں گے تو اجر ملے گا, جس کے مطابق فیصلہ کریں گے تو آپ کا فیصلہ درست قرار پائے گا, جس کی طرف آپ بلائیں گے تو آپ صراط مستقیم کی جانب بلائیں گے. جس کلام کی اتنی اہمیت ہے, اس کلام کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ کہنا چاہتے ہیں پھر اس کو سمجھنا چاہیے. تو جب اس کو سمجھنا اتنا ضروری ہے, تو سمجھنے کے لیے جب ہم تفسیر کی کتب کھولتے ہیں تو وہاں پہ طرح طرح کے اقوال ملتے ہیں, عجیب و غریب اقوال ملتے ہیں. تو پھر ضرورت ہے ایسے قواعد کی جن سے پتہ چلے کہ یہ عظیم قرآن, اس کی حقیقی تفسیر کیا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں.